بیان ہو رہا ہے، جہاں حدیث بیان ہو رہی ہے، جہاں اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، جہاں اللہ کی بزرگی بیان ہو رہی ہے، اس طریقے کی مجلس اور اس طریقے کی سبھا، اس طریقے کے پروگرام میں بیٹھنے کی کیا فضیلت ہے؟ ذرا آپ اس حدیث پر نظر ڈالیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الارض، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو زمین کا چکر لگاتے رہتے ہیں، جو دنیا کے اندر گھومتے رہتے ہیں۔ کیا مقصد ہوتا ہے؟ یلتمسون اہل الذکر، وہ تلاش کرتے ہیں کہ کہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جا رہا ہے، کہاں پر قرآن پڑھا جا رہا ہے، کہاں پر اللہ کے نبی کی حدیثوں کو پڑھا جا رہا ہے، کہاں پر ایسا پروگرام ہے، کہاں پر ایسی مجلس ہے جہاں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، جہاں اس کے رسول کا نام لیا جا رہا ہے۔ جب اس طریقے کی مجلس کو فرشتے پا جاتے ہیں تو آپس میں کہتے ہیں حلموا الی حاجتکم، او فرشتوں یہ دیکھو، یہ قرآن کی مجلس ہے، یہ حدیث کی مجلس ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہو رہا ہے، اے فرشتوں چلو ہمارے مطلب کی چیز ہم کو مل گئی۔ فَيَحُفُّونَهُ، وہ سارے کے سارے فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اپنے پروں سے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اور لائن سے وہ فرشتے ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، آسمان، جہاں تک یہ آسمان نظر آ رہا ہے وہاں تک اس مجلس کے اوپر وہ فرشتے اپنے پروں سے اس کو گھیر لیتے ہیں، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے ماذا یقول عبادی، اے فرشتوں میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ اے فرشتوں جب تم دنیا میں گئے تو تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرے بندے تو تیری تعریف کر رہے تھے، یسبحونک ویحمدونک ویکبرونک ویمجدونک۔ اے اللہ جب ہم اس مجلس میں گئے ہم نے دیکھا کوئی سبحان اللہ کہہ رہا ہے، کوئی اللہ اکبر کہہ رہا ہے، کوئی الحمدللہ کہہ رہا ہے۔ اے اللہ تیری تعریف ہو رہی ہے، تیری بزرگی بیان کی جا رہی ہے، تیرے گن گائے جا رہے ہیں، تیری پرشنسا ہو رہی ہے، اے اللہ تیری تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں کیا میرے بندوں نے مجھ کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے لا واللہ یا ربی، اے اللہ تیری قسم تیرے بندوں نے آج تک کبھی تجھے دیکھا تو نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر میرے بندے مجھ کو دیکھ لیں گے تو کیا حال ہوگا؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ اگر تیرے بندے تجھ کو دیکھ لیں گے تو اور زیادہ تیری تعریف بیان کریں گے، اور زیادہ تیری عبادت کریں گے، اور زیادہ تیری پاکی بیان کریں گے۔ پھر اللہ سوال کرتا ہے اے میرے فرشتوں جب تم اس مجلس میں گئے تو میرے بندے مجھ سے کیا مانگ رہے تھے، کیا دعائیں کر رہے تھے، کیا سوال کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں یسألونک الجنہ، اے اللہ تیرے بندے تو تجھ سے جنت مانگ رہے تھے، تجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں کیا میرے بندوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ نہیں نہیں، اے اللہ تیری قسم واللہ یا ربی، اے اللہ تیری قسم تیرے بندوں نے جنت کو نہیں دیکھا ہے۔ اے میرے فرشتوں اگر میرے بندے جنت کو دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ اے اللہ اگر تیرے بندے جنت کو دیکھ لیتے اور زیادہ اس کے لیے بےتاب ہو جاتے، اور زیادہ اس کی تلاش میں لگ جاتے، اور زیادہ جنت کے لیے کوشش کرنے لگتے۔ پھر اللہ سوال کرتا ہے مما یتعوذون، اے میرے فرشتوں میرے بندے کس چیز سے میری پناہ طلب کر رہے تھے؟ میرے بندے کس چیز سے میری پناہ طلب کر رہے تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اے اللہ یتعوذون من النار، ہم نے دیکھا کہ تیرے بندے جہنم کی آگ سے تیری پناہ طلب کر رہے تھے۔ اللہ پوچھتا ہے کیا میرے بندوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری قسم ہے تیرے بندوں نے جہنم کو نہیں دیکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر میرے بندے جہنم کو دیکھ لیں گے تو کیا حال ہوگا؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ کانو اشد فرارا منہا، اگر تیرے بندے جہنم کو دیکھ لیں گے اور زیادہ جہنم سے بچنے کی کوشش کریں گے، اور زیادہ جہنم سے بھاگنے کی کوشش کریں گے، اور زیادہ جہنم سے دور ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اس جلسے میں آئے ہوئے اس پنڈال کے نیچے بیٹھے میرے بھائیوں میری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے
انی اشہدکم انی غفرت لہم، اے میرے فرشتوں جاؤ، میں تم سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میرے وہ بندے، میری وہ بندیاں جو مجھ کو یاد کرنے کے لیے جلسے میں گئے تھے، پروگرام میں گئے تھے، وہ بازاروں میں چکر نہیں لگا رہے تھے، وہ دکانوں پر سامان نہیں خرید رہے تھے، وہ میلے ٹھیلے کے چکر میں نہیں پڑے تھے، وہ وہاں پر مجھ کو یاد کرنے کے لیے، میرے قرآن کو سننے کے لیے، میری باتوں کو سننے کے لیے اکٹھا ہوئے تھے۔ اے میرے فرشتوں، میں تم کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میں نے ان سب کو معاف کر دیا، میں نے ان سب کو بخش دیا، میں نے ان سب کو معاف کر دیا، ان سب کی مغفرت کر دی۔ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ، ایک آدمی ایسا بھی تھا، وہ جلسے میں نہیں گیا تھا، وہ تو کوئی سامان خریدنے کے لیے گزر رہا تھا، پتہ چلا مولانا عبدالغفار صاحب بنارس سے آئے ہیں، وہ بھی بیٹھ کر کے تقریر سننے لگا۔ اے اللہ، وہ کسی اور کام سے جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ بھی آ کر کے بیٹھ گیا۔ وہ اس مقصد کے تحت نہیں آیا تھا، وہ اس پرپس کے تحت نہیں آیا تھا، وہ اس ادیش کے تحت نہیں آیا تھا، وہ تو کسی اور کام سے آیا تھا، وہ بھی بیٹھ کر کے تقریریں سننے لگا۔ اے اللہ، وہ بھی تجھ کو یاد کرنے لگا، تو اے اللہ کیا اس کو بھی تیری مغفرت مل جائے گی؟ اے اللہ کیا تو اس کو بھی معاف کر دے گا؟ اللہ فرماتا ہے ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، اے میرے فرشتوں، جہاں اس طریقے کے لوگ بیٹھے ہوں جو مجھ کو یاد کر رہے ہوں، تو کسی اور مقصد کے ساتھ بھی اگر کوئی جا رہا تھا اور آ کر کے وہاں بیٹھ گیا تو میں اس کو بھی معاف کر دوں گا، میں اس کو بھی بخش دوں گا۔ اس مجلس میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو یہ خوش نصیبی حاصل نہ ہو۔ یہ ہے جلسے کا مقصد۔ ہم نے اور آپ نے جلسوں کا مطلب نہیں سمجھا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، بڑے بدنصیب ہوں گے اگر آپ جلسے میں آئیں اور آپ کا مقصد بازاروں میں گھومنا ہو۔ میری ماں بہنوں، بڑی بدنصیب ہو جائیں گی آپ اگر آپ پروگرام میں آئیں اور آپ کا مقصد شاپنگ کرنا، خریداری کرنا، چوڑی خریدنا، چپل خریدنا، جلیبی کھانا اور چائے پینا، اگر یہ آپ کا مقصد ہو گیا تو معاف کیجئے، یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ جو اللہ کو یاد کرنے آیا ہے، جو قرآن کو پڑھنے پڑھانے کے لیے آیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت نصیب۔ اب آئیے میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ বসে যান আগা দিকে, সামনে বসেন, মাওলানাকে তাকে করতে ভালো লাগবে, একটু বসে যান, মেহরবানি হবে। কहाँ লেগে গেল আপনাদের যতক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে আছেন? میں نے قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ روم کی آیت نمبر 41، آیت نمبر 41۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ دنیا کے اندر جہاں پر بھی تباہی ہے، بربادی ہے، مصیبت ہے، سنکٹ ہے، پرابلمز ہیں، سمسیائیں ہیں، کیوں ہیں؟ آج آپ دیکھیے، ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی، دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی کورونا کی شکل میں ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، کبھی سیلاب اور باڑھ کی شکل میں مصیبتیں آتی ہیں، کبھی زمین کے اندر زلزلہ آ جاتا ہے، بھوکمپ آ جاتا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ مر جاتے ہیں۔ آج کل ڈینگو پھیلا ہوا ہے، لوگ ڈینگو سے بہت زیادہ مر رہے ہیں، بہت سارے لوگ تو بھوک سے مر جاتے ہیں، بہت سارے لوگ پریشان ہیں کاروبار کو لے کر کے، بزنس کو لے کر کے، بہت سارے لوگوں کے بچے بیمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سوال کا جواب دے رہا ہے کہ یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں، یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں، یہ سنکٹ کیوں آتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ زمین کے اندر، آسمان کے اندر، سمندر کے اندر، پانی کے اندر اور پانی کے باہر، خشکی کے اندر، تری کے اندر، کائنات کے چپے چپے کے اندر، جہاں پر بھی تم کو کوئی فساد نظر آئے، کوئی بگاڑ نظر آئے، کوئی مصیبت نظر آئے، کوئی سنکٹ نظر آئے، کوئی تکلیف نظر آئے، سمجھ جاؤ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، وہ انسانوں کے پاپ کا نتیجہ ہے، وہ انسانوں کے گناہوں کا نتیجہ ہے، وہ انسانوں کے غلط کاموں کا نتیجہ ہے۔ انسان جب پاپ کرے گا، جب اللہ کی نافرمانی کرے گا، تب اس دھرتی کے اوپر، اس زمین کے اوپر، اس کائنات کے اندر مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مصیبتیں نازل کر کے ان کو بھیج کر کے کیا کرنا چاہتا ہے؟ فرمایا لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا، اللہ تعالیٰ کچھ گناہوں کی سزا دیتا ہے، کچھ پاپوں کی سزا دیتا ہے، اس لیے سزا دیتا ہے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ بندے سدھر جائیں، بندے توبہ کر لیں، بندے اللہ کی طرف لوٹ آئیں، بندے اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا لیں، آنسو بہا لیں اور اپنی غلطیوں کو یاد کر لیں، اپنے پاپوں کو یاد کر لیں۔ میرے بھائیوں معاف کیجئے گا، اللہ نے تو یہ کہا ہم مصیبتیں اس لیے بھیجتے تاکہ تم توبہ کرو، تم اللہ سے معافی مانگو، مگر آج تو ہمارا حال الٹا ہو گیا ہے۔ ہم نے کورونا کو بھی دیکھا، ہم نے سیلاب اور باڑھ کو بھی دیکھا، ہم نے بیماریوں کو بھی دیکھا، ہم نے ظالم حکومتوں کو بھی دیکھا، ہماری مسجدوں کو چھین لیا گیا، ہمارے مدرسوں پر بلڈوزر چلا دیے گئے، ہمارے بچے یتیم کر دیے گئے، ہماری عورتیں بیوہ کر دی گئیں، ہم نے وہ حالات بھی دیکھے، مگر میرے بھائیوں ہمارے دل اتنے کٹھور ہو گئے، ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے، ہم بے نمازی کے بے نمازی رہ گئے، ہم شرابی کے شرابی رہ گئے، ہم بدکار کے بدکار رہ گئے، نہ تو ہمارے عمل کے اندر کوئی سدھار آیا، نہ ہمارے عقیدے کے اندر کوئی سدھار آیا، نہ ہمارے اخلاق کے اندر کوئی سدھار آیا۔ ہم نہیں بدلے، ہم نہیں بدلے، اور مجھے کہنے دیجئے کہ ہم اتنے سخت دل ہو گئے کہ اللہ نے قرآن کے پہلے پارے میں یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا، اے یہودیو تم نے اللہ کی اتنی نافرمانی کی، تم نے اتنے گناہ کیے کہ تمہارے دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، پتھروں سے بھی زیادہ کٹھور ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اس لیے کہ پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے اندر سے ندیاں اور نہریں بہنے لگتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتھر کے اندر سوراخ ہو جاتا ہے اور پتھر سے پانی بہنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے جھک جایا کرتے ہیں۔ مگر اے میرے بندو تم اتنے سخت دل ہو چکے ہو کہ قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، نبی کی حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، تمہارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ دل پر ہاتھ رکھو اور سوچو اور بتاؤ۔ مولوی صاحب بات تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ، تقریریں تو روز ہو رہی ہیں کشن گنج میں، سیمانچل میں جلسوں کا سیزن چل رہا ہے، آج اس گاؤں میں تقریر ہے، کل دوسرے گاؤں میں تقریر ہے، کبھی عبدالغفار صاحب آ رہے ہیں، کبھی ثناء اللہ مدنی صاحب آ رہے ہیں، کبھی کوئی اور آ رہا ہے، تقریریں تو بہت ہو رہی ہیں، جنت کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، جہنم کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، مگر یہ بات تو صحیح ہے کہ دل کے اندر کوئی چینجنگ نہیں آ رہی ہے، دل کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ کیوں میرے بھائی؟ اس لیے کہ پاپ کرتے کرتے پاپ کا گھڑا بھر گیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان العبد اذا اخطا خطیئۃ، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، جب بندہ کوئی غلط کام کرتا ہے، نکتت فی قلبہ نکتۃ سودا، اس کے دل کے اوپر ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے تو وہ دھبا ہٹا دیا جاتا ہے، لیکن اگر بندہ بار بار وہی گناہ کرتا ہے تو وہ کالے رنگ کے دھبے اس کے دل کے اوپر اور زیادہ بڑھا دیے جاتے ہیں، حتی تعلو قلبہ، یہاں تک کہ اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، اور اتنا کالا ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے اوپر قرآن کی آیتیں اثر نہیں کرتی ہیں، پھر اس کے اوپر جہنم کا نام لے لو کوئی اثر نہیں پڑتا، جنت کا نام لے لو کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ دل کالا ہو چکا ہے ہمارا۔ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں ہمیں تبدیل نہیں کر پا رہی ہیں میرے بھائیوں، ہمیں چینج نہیں کر پا رہی۔ کتنے مسلمان ہیں ان کو توحید کا مطلب نہیں معلوم، لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی نہیں معلوم۔ کتنی عورتیں
बच्चों को बीमार हो जाए तो काले रंग का धागा उनके गले में डाल देती हैं। बच्ची बीमार हो जाए उसके पैर में धागा बांध देती हैं। कितने मुसलमान हैं, बच्चा नहीं हो रहा है, शादी के 8 साल हो गए, अजमेर चले जाते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की दरगाह पे जाकर के माथा झुका देते हैं और कहते ख्वाजा साहब हर दर पे चले गए, औलाद नहीं मिली, ऐ ख्वाजा साहब आप ही औलाद दे दीजिए। कितने मुसलमान हैं हजरत अली को मुश्किल कुशा मानते हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी को गौसे आजम कहते हैं, अल्लाह के वलियों की कब्रों पर जाकर के सर झुकाते हैं। कितनी औरतें जो वहां जाके शिर्क करती हैं। मेरे प्यारे भाइयों, इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है शिर्क करना। हम शिर्क भी करें, हम अल्लाह के साथ दूसरे को पुकारें और फिर हम ये उम्मीद रखें कि अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह की मदद कैसे आएगी? अल्लाह ने तो वादा किया था, मेरे बंदो हम जरूर तुम्हारी मदद करेंगे, हम जरूर तुम्हारी मदद करेंगे, शर्त ये है याबुदूननी ला युशरिकून बी शैया, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत करोगे, तुम मेरे साथ किसी और को शरीक नहीं करोगे, तुम शिर्क नहीं करोगे। मुसलमान आज शिर्क कर रहा है। और माफ कीजिए, पहले मैं बहुत खुशी से जिक्र करता था कि एक बिरादरी है शेरशाहबादी बिरादरी, मैं बताता था लोगों को कि ये पूरी बिरादरी ऐसी है जिसमें कोई गैर अहले हदीस आपको नहीं मिलेगा, सब अहले हदीस हैं, सब शिर्क से बचने वाले हैं। मगर मुझे बाद में लोगों ने बताया मौलवी साहब शेरशाहबादियों में भी शिर्क होने लगा है। जहां लोगों के पास तालीम नहीं है, जहां लोग उलमा से जुड़े हुए नहीं है, जहां पर दीनी मदरसे नहीं है, शेरशाहबादियों के अंदर भी तावीज पहना जा रहा है। शेरशाहबादियों के यहां भी औरतें मजार पे जाकर के सजदा कर रही हैं और पीरों के पास जा रही हैं। हमको ये न्यूज़ भी मिली है मेरे भाइयों, क्या ये शर्म की बात नहीं है? क्या ये अफसोस की बात नहीं है? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं ला तक़ूमुस्साअतु, क़यामत नहीं आएगी, क़यामत नहीं आएगी हत्ता तलहक़ क़बाइलु मिन उम्मती बिल मुशरिकीन, यहाँ तक कि मेरी उम्मत के कुछ लोग मुशरिकों के साथ मिल जाएंगे। व हत्ता याबुदुल औसान, और मेरी उम्मत के लोग बुतों की इबादत करेंगे। मुसलमान बुतों की इबादत करेगा। दिवाली का त्यौहार आया, आपका गैर मुस्लिम भाई आपके पड़ोस में रहता है या कॉलेज में कोई गैर मुस्लिम लड़की आपके साथ पढ़ती है, कोई लड़का आपके साथ पढ़ता है, आपने बड़ी खुशी के साथ उसको दिवाली की मिठाई दी, आपने कहा हैप्पी दिवाली। अभी तो यही समझ लो कि हैप्पी दिवाली कहना कैसा है। आपको पता है दिवाली का त्यौहार लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। उस त्यौहार के ऊपर अल्लाह के साथ शिर्क किया जाता है। उस त्यौहार के ऊपर होना तो ये चाहिए था, हमारे बस में होता, हमारे कंट्रोल में होता तो अपने गैर मुस्लिम भाइयों को हाथ पकड़ करके रोकते कि भाई ये महापाप है, ये सबसे बड़ा पाप है, तुम अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा न करो। लेकिन चलो हम हाथ से रोक नहीं सकते, हाथ से रोक नहीं सकते, कम से कम जुबान से तो रोक सकते हैं कि साहब तुम ये गलत काम ना करो। चलो इतने भी कमजोर हैं कि जुबान से भी नहीं रोक सकते, तो चलो कम से कम दिल में तो ये समझेंगे कि ये गलत काम कर रहा है, ये अल्लाह के साथ शरीक कर रहा है लक्ष्मी जी को। ये अकीदा रखता है कि दौलत की बारिश तो लक्ष्मी जी करती हैं, ये अकीदा रखता है कि इल्म की बारिश तो सरस्वती जी करती हैं, ये अकीदा रखता है ताकत की देवी तो दुर्गा है। हम इस अकीदे को शिर्क समझते और दिल के अंदर इस अकीदे को हम गलत समझते। कम से कम ये होना चाहिए था। मेरे भाइयों, हम तो उल्टे उसको मुबारकबाद दे रहे हैं, हम तो हैप्पी दिवाली कह रहे हैं। जिसको हमें उसके त्यौहार के नाम पर हमने मुबारकबाद दी है, उसको किस मुंह से हम बताएंगे कि तुम्हारा ये काम गलत है। इसी बिहार इसी बिहार के अंदर
1 महीना भी नहीं हुआ होगा, सीवान के अंदर मेरा प्रोग्राम था। बनारस से सीवान जा रहा था, मार्केट से गुजरा, मुसलमान की दुकान है, बड़ा सा बैनर लगा है और बैनर पे लिखा हुआ है कि दिवाली शुभ दीपावली, आप सभी के ऊपर दीपावली मुबारक हो और माँ लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा करे। माफ कीजिए, ये बैनर लगाने वाला कोई गैर मुस्लिम नहीं था, ये मुसलमान था। ओ लोगों, आज तो कितने मुसलमान ऐसे हैं, गैर मुस्लिम अपने मंदिर का चढ़ावा लाता है और ला करके उसको देता है और ये बड़े एहतराम के साथ उसको ले लेता है और खा लेता है। और कितने मुसलमान तो इतनी बेशर्मी से कहते हैं, अरे हम तो बिस्मिल्लाह पढ़ के सब खा लेते हैं, मज़ार के ऊपर चढ़ाया गया सामान आए उसको भी खा लेते हैं, मंदिर के ऊपर चढ़ाया गया सामान आ जाता है उसको भी खा लेते हैं। ओ लोगों, अगर बिस्मिल्लाह पढ़ कर के सब खाया जा सकता है तो कुरान ये क्यों कहता है इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीरी वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह। मेरे बंदो, तुम्हारे लिए मुर्दार हराम है, तुम्हारे लिए खून हराम है, तुम्हारे लिए सूअर का गोश्त हराम है और तुम्हारे लिए वो चीज़ भी हराम है जिसके ऊपर गैरुल्लाह का नाम लिया गया हो, जिसके ऊपर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया हो। मेरे भाई, हराम चीज़ बिस्मिल्लाह पढ़ने की वजह से हलाल नहीं हो जाएगी। शराब का प्याला बिस्मिल्लाह पढ़ के पीने से जमजम नहीं हो जाएगा। सूअर का गोश्त बिस्मिल्लाह पढ़ने के खाने से बकरे का गोश्त नहीं हो जाएगा। हराम चीज़ हराम ही रहेगी, उसके ऊपर एक बार नहीं 1,00,000 बार आप बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए, वो हराम थी और हराम है और हराम ही रहेगी। अकीदा मजबूत करो मेरे भाई, जलसे आपने बहुत करा लिया, अकीदा मजबूत करो, अपने बच्चों के अकीदे की हिफाजत करो, अपने बच्चों की तौहीद की हिफाजत करो। आज आपके बच्चे, आपकी औरतें शिर्क कर रही हैं और आपको शायद खबर भी नहीं। जानते हो, आज जब हम में से किसी के इंतकाल का टाइम होता है, जब मौत का टाइम आता है, इंसान अपने बच्चों को क्या वसीयत करके जाता है? जमीन जायदाद की वसीयत करके जाता है, प्रॉपर्टी की वसीयत करके जाता है। ओ लोगों, अल्लाह का एक नबी था, उसका नाम था याकूब अलैहिस्सलाम। उनके 12 बेटे थे, 12 बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का आखिरी टाइम है। बिस्तर के चारों तरफ उनके 12 बेटे खड़े हुए हैं और याकूब अलैहिस्सलाम की मौत का टाइम है और 12 बच्चों को क्या वसीयत करके जा रहे हैं। जरा कुरान उठा करके देखो, अम कुंतुम शुहदा इज हज़रा याकूब अल मौत इज क़ाल लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी क़ालू नाबुदु इलाहक व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून। मेरे बंदो, याकूब का आखिरी टाइम है और अपने 12 बेटों से हजरत याकूब मरने के टाइम ये पूछ करके जाते हैं, ऐ मेरे बच्चों, तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, किसके आगे अपना माथा झुकाओगे, किससे तुम दुआ करोगे, किसके नाम की तुम कसम खाओगे। आजकल ये भी बड़ा मसला है, औरतें बच्चे की कसम खा लेती हैं, बहुत सारे नौजवान लड़के अपनी बीवी की कसम खा लेते हैं, अपने महबूब की कसम खा लेते हैं। अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाना भी हराम है, याद रखिए। नहीं खा सकते आप बच्चे की कसम, नहीं खा सकते आप बीवी की कसम, बाप की कसम, माँ की कसम। कसम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खाई जाए। और मसला याद रखो, कसम तो कुरान की भी नहीं खानी चाहिए। मैं बड़े क्लियर अंदाज में कह रहा हूं, कुरान की कसम भी नहीं खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे यहां जब कुरान की कसम खाते हैं लोग, तो कुरान हाथ में लेके कसम खाते हैं। बोलो भाई, है कि नहीं ऐसा? 2 भाई में झगड़ा हो गया, झगड़े को हल करने के लिए क्या किया, चल कुरान की कसम खाते हैं, कुरान के ऊपर हाथ रख करके दोनों कसम खाते हैं। उलमा ने साफ लिखा है,
اگر آپ قرآن کی قسم کھاتے تو قسم کھانا جائز ہے، مگر قرآن کو ہاتھ میں لے کر کے قسم کھانا غلط ہے۔ آپ کو اللہ کی قسم کھانا چاہیے، آپ کو قرآن کو پکڑ کر کے قرآن پر ہاتھ رکھ کر کے قرآن کی قسم بھی نہیں کھانی چاہیے۔ ماں کی قسم آپ نہیں کھا سکتے، باپ کی قسم آپ نہیں کھا سکتے، بیوی کی قسم آپ نہیں کھا سکتے، بچوں کی قسم آپ نہیں کھا سکتے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سے سوال کر رہے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، بتاؤ۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے جواب دیتے ہیں، نعبد الہک و الہ آبائک، اے ابا جان ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے اور اپنے باپ دادا کے رب کی عبادت کریں گے، ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے۔ کشن گنج والوں، باغ ڈوگرا ایئرپورٹ آپ کے یہاں سے قریب ہے، سلی گڑی آپ کے یہاں سے قریب ہے، دارجلنگ آپ کے یہاں سے قریب ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہوگا گرمی کا موسم ہے، آپ کا جی چاہا، آپ نے بچوں اور فیملی کو لیا اور آپ دارجلنگ کی سیر کرنے چلے گئے، سلی گڑی کی سیر کرنے چلے گئے، آپ کلکتہ کی سیر کرنے چلے گئے۔ ہم گھومنے جاتے ہیں، ہم تفریح کرنے جاتے ہیں، ہم انٹرٹینمنٹ کرنے جاتے ہیں تو اپنے بچوں کو لے کر کے جاتے ہیں، اپنی بیوی کو لے کر کے جاتے ہیں، اپنے پریوار کو لے کر کے جاتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو، اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا آپ یہ پسند کریں گے آپ کا بچہ آگ میں جل جائے اور آپ دیکھ لیں گے؟ نہیں دیکھ سکتے آپ۔ ارے آگ میں جلنا بڑی دور کی بات ہے، آپ یہاں جلسے میں بیٹھے ہیں، بچہ آپ کا روڈ پر ہے، بائک سے ٹکر لگ گئی، بچے کو ہلکی سی چوٹ آ گئی، آپ کو پتا چلے گا آپ دوڑتے بھاگتے جائیں گے، ماں کو پتا چلے گا ماں دوڑتی بھاگتی جائے گی، اس کا دوپٹہ کہیں جا رہا ہے، اس کا کپڑا کہیں جا رہا ہے، مگر وہ پہلے بچے کی چنتا کرے گی، بچے کی فکر کرے گی۔ ہو لوگو اپنے بچوں سے اتنا پیار کرتے ہو، اپنی فیملی سے اتنا پیار کرتے ہو، اللہ کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے پریوار کو، اپنی فیملی کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ان کی آخرت کی فکر کرو، ان کے عقیدے کی فکر کرو، ان کی نماز کی فکر کرو، اپنی بیٹیوں کے پردے کی فکر کرو، اپنے بچوں کے عمل کی فکر کرو۔ آپ کا بچہ ڈاکٹر بن جائے، آپ خوشی سے پھولے نہیں سماتے، آپ کا بیٹا انجینئر بن جائے، آپ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، آپ کی بیٹی امتحان میں پاس ہو جائے، آپ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب اپنے بچوں کی دنیا میں کامیابی پر ہم خوش ہو جاتے ہیں، سوچو کل اللہ کی بارگاہ میں جب اللہ ہم سے یہ کہے گا عبد الغفار صاحب آپ تو جنت میں جائیں گے، آپ کی بیوی بھی جنت میں جائے گی، آپ کا بیٹا بھی جنت میں جائے گا، آپ کی بیٹی بھی جنت میں جائے گی، آپ کے بچوں کا نام لے کر جب اللہ کے فرشتے اعلان کریں گے کہ وہ سب کے سب جنت میں جائیں گے، آپ کتنے خوش ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو جنت میں لے جانے کی فکر کرو۔ اسی لیے اللہ کے نیک بندے دعائیں کرتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے پروردگار تو ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے دل کا سکون بنا دے، اے اللہ ہمارے بچوں کو اتنا نیک بنا دے، ہماری بیویوں کو اتنا نیک بنا دے، جب بھی ہم ان کو دیکھیں ہمارے دل کو ٹھنڈک مل جائے، ہمارے دل کو سکون مل جائے۔ شوہر سگریٹ پیتا ہے، مولوی صاحب تقریر کرتے کرتے تھک گئے، شوہر کی سگریٹ نہیں چھوٹ رہی ہے، لیکن میری ماں بہنوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شکتی دی ہے، آپ کو یہ طاقت دی ہے۔ شوہر آپ کے پاس آیا، آپ نے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا، آپ نے کہا مجھ سے محبت کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ شوہر کہنے لگا اے میری بیوی
میں تو تیرے لیے جان بھی دے سکتا ہوں, میں تو تیرے لیے چاند تارے بھی توڑ کے لا سکتا ہوں. بیوی کہنے لگی چاند توڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تارے لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, میرے لیے اگر آپ کو کچھ چھوڑنا پڑے تو کیا آپ چھوڑیں گے کہ نہیں چھوڑیں گے؟ اے میری بیوی تو بتا تو صحیح, میں تیرے لیے دنیا بھی چھوڑ سکتا ہوں. دنیا نہیں چھوڑنی ہے آپ کو بس ایک بری عادت چھوڑ دینی ہے. اے میرے سرتاج, اے میری زندگی کے مالک, اے میرے شریک حیات, اے میرے ہم سفر, آپ کو اپنی سگریٹ کی عادت چھوڑ دینی ہے. بیوی نے شوہر کا ہاتھ پکڑا, آنکھوں میں آنسو لا کر کے شوہر سے یہ مطالبہ کر دیا, جو کام مولوی کی تقریر نہ کر سکی, جو جلسے نہ کر سکے, جو پروگرام نہ کر سکے, اگر بیوی چاہے تو اس کی آنکھوں کے چند آنسو اپنے شوہر سے وہ کام کروا سکتے. یہ طاقت دی ہے اللہ نے بیوی کو, یہ طاقت دی اللہ نے عورت کو. میری پیاری ماں بہنوں, شوہر نماز نہیں پڑھتا, آپ کی نیند کھلی, صبح کے 5 بج رہے ہیں, حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے, کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو. شوہر کا پیر پکڑ کے بڑے پریم سے, بڑے پیار سے شوہر سے کہیے اٹھ جاؤ, نماز کا ٹائم ہے, اٹھ جاؤ, نماز جلدی سے پڑھ لو. شوہر نے جا کر کے نماز پڑھ لیا. اللہ کی قسم, شوہر کو نماز کا ثواب تو ملے گا ملے گا. او میری پیاری ماں بہنوں, اگر آپ کے کہنے پر اور آپ کے پیر دبا کر کے اٹھانے پر اگر شوہر مسجد میں جاتا ہے تو اس نماز کا پورا پورا ثواب آپ کو بھی ملے گا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, من دل علی خیر, جو کسی کو کوئی نیکی کی بات بتاتا ہے, فلہو مثل اجر فاعلہ, تو نیکی کرنے والے کو جتنا ثواب ملے گا اتنا بتانے والے کو بھی ملے گا. پریوار کو ایسا بنا لو میرے بھائی. اللہ کے پیارے نبی رات میں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں. اما عائشہ سو رہی ہیں, اللہ کے نبی 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لیتے ہیں. اما عائشہ سوئی ہوئی ہیں, آرام کر رہی ہیں. اللہ کے نبی اپنی بیوی کے آرام میں خلل نہیں ڈالتے, اپنی بیوی کو نہیں اٹھاتے. جب 8 رکعت آپ نے پڑھ لی اور وتر کی نماز پڑھنے کا ٹائم آیا, آپ نے فرمایا یا عائشہ قومی فاوتری, اے عائشہ اٹھ جاؤ, چلو تم نے تہجد تو نہیں پڑھی, اٹھ جاؤ, کم سے کم میرے ساتھ تم وتر کی نماز تو پڑھ لو. اما عائشہ اٹھتی ہیں, وضو کرتی ہیں, اللہ کے نبی آگے کھڑے ہو جاتے ہیں, اما عائشہ پیچھے کھڑی ہو جاتی ہیں. اللہ کے پیارے نبی وتر کی نماز پڑھا رہے ہیں, اما عائشہ پیچھے وتر کی نماز پڑھ رہی ہیں. او لوگو, ایک مسلمان کا گھر تو ایسا ہونا چاہیے, ایک مسلمان کا پریوار تو ایسا ہونا چاہیے. مسلمان شوہر کو چاہیے گھر سے کہیں جا رہا ہے, اپنی بیوی کو کچھ پیسے دے دے, دودھ لانے کے لیے, سودا سلف لانے کے لیے, بچوں کا سامان لانے کے لیے, اور کچھ پیسے اپنی بیوی کو اس لیے بھی دے دے. اے میری بیوی, جب کوئی غریب, کوئی سائل, کوئی بھکاری, کوئی فقیر تیرے دروازے پر آئے تو اے میری بیوی, تو اس پیسے کو صدقہ خیرات کر دینا, کچھ پیسے اپنے بچوں کو بھی دے دے. گھر میں بیٹھا ہوا ہے, دروازے پر کوئی فقیر آیا, اپنے بچوں کے ذریعے بھی ان فقیروں کی مدد کروائے, تاکہ بچوں کے دل میں بھی یہ جذبہ پیدا ہو. مدرسے کا جلسہ ہے, جلسے میں آیا ہے, کچھ چندے کا پیسہ اپنے بچوں کے ذریعے بھی چندے میں دلوائے, تاکہ بچے کے دل میں بھی چندے کی محبت پیدا ہو, مدرسے کی محبت پیدا ہو. او لوگوں, جس طریقے سے آپ اپنے بچوں کی دنیا کی فکر کرتے ہیں, اسی طریقے سے ان کی آخرت کی فکر کیجیے. پریشان ہیں ہم, کیوں پریشان ہیں؟ کیونکہ ہم اور آپ اللہ کے دین سے دور ہو چکے ہیں, توحید سے دور ہو چکے ہیں. ہم نے قرآن کو لپیٹ کر کے رکھ دیا ہے. موبائل کے اوپر کوئی ایک میسج آ جاتا ہے, ہم بے چین ہو جاتے ہیں. جب تک واٹس ایپ کھول کر کے چیک نہ کر لیں ہمیں چین نہیں ملتا. دن بھر میں 50 بار ہم واٹس ایپ چیک کرتے ہیں, کس کا میسج آیا ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی خاص دوست کا میسج آیا ہے اور ہم دیکھ نہ سکیں. اگر دوست کا میسج آئے اور ہم نے نہیں دیکھا تو ہو سکتا ہے کہ دوست ناراض ہو جائے, اور دوست یہ کہے کہ یار میں نے میسج کیا تھا, تو نے کیوں نہیں دیکھا. دوست کا میسج آئے, آپ میرے بڑے خاص دوست ہیں, میں نے آپ کو میسج کیا, آپ نے موبائل پر میسج چیک کیا, میرا میسج آپ نے نہیں دیکھا, میں ناراض ہو جاؤں گا کہ نہیں ہو جاؤں گا؟ او لوگو, یہ قرآن بھی تو اللہ کا میسج ہے.
یہ قرآن بھی اللہ کا میسج ہے، یہ اللہ کا سندیش ہے، یہ آپ کو ملا ہے۔ یہ قرآن چوم کر کے رکھنے کے لیے تو نہیں ملا ہے، یہ قرآن الماری میں لپیٹ کر کے رکھنے کے لیے تو نہیں ملا ہے، یہ قرآن تو پڑھنے کے لیے ملا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ چلا تھا ایک انسان قرآن کو بدلنے کے لیے، بیچارے کا نام ہی بدل گیا، جتیندر سنگھ تیاگی۔ اللہ تعالیٰ جب دل پر مہر لگاتا ہے تو انسان کہاں پہنچ جاتا ہے میرے بھائی۔ قرآن کو بدلنے کے لیے اور قرآن کے اندر سے 26 آیتوں کو نکالنے کے لیے ایک منحوس انسان کھڑا ہوا تھا۔ اللہ نے کہا تو میرے قرآن کو بدلے گا؟ میرے قرآن کو ساری دنیا کے لوگ مل کر کے بھی بدل نہیں سکتے۔ لو انزلنا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور اس قرآن کی حفاظت ہم کریں گے۔ ساری دنیا میں جتنی قرآن کی کاپی ہے ساری کاپیوں کو جلا دیا جائے اور قرآن کے سارے نسخوں کو ختم کر دیا جائے، 6 سال کا بچہ اٹھے گا، 8 سال کا بچہ اٹھے گا، الحمدللہ رب العالمین سے لے کر کے من الجنت والناس تک پھر پورا قرآن سنا دے گا۔ وہ لوگوں، اس قرآن کو اللہ نے سینوں میں بچا لیا ہے، اس قرآن کی حفاظت اللہ نے بچوں کے ذریعے لے لی ہے۔ اس قرآن کو مٹایا نہیں جا سکتا، اس قرآن کو بدلا نہیں جا سکتا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے آسان بنایا اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے، ہم نے آسان بنایا اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، ہم نے آسان بنایا اس قرآن کو سیکھنے کے لیے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا حافظ قرآن ہی بن جائیں، ضروری نہیں ہے، لیکن ہاں میری ماں بہنوں، آپ کے 4 بچے ہیں، کسی بچے کو اگر آپ نے ڈاکٹر بنانے کا سپنا دیکھا ہے، کسی بچے کو آپ نے انجینئر بنانے کا سپنا دیکھا ہے، کسی بچے کو سرکاری ٹیچر بنانے کا آپ نے سپنا دیکھا ہے، او میرے بھائیوں، او میری ماں بہنوں، کسی ایک بچے کو قرآن کا عالم بھی بنانا، کسی ایک بچے کو قرآن کا حافظ بھی بنانا ہو سکتا ہے۔ تمہاری نظر میں ڈاکٹر صاحب کی اہمیت زیادہ ہے، ماسٹر صاحب کی اہمیت زیادہ ہے، انجینئر صاحب کی اہمیت زیادہ ہے، مگر اللہ کی نظر میں، اس کے نبی کی نظر میں قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے کی اہمیت زیادہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ کسی ایک بچے کو قرآن کا حافظ بنائے اور وقت نکالیے، 10 منٹ صحیح، 5 منٹ صحیح، 15 منٹ صحیح، آپ قرآن کی تلاوت ضرور کیجئے میرے بھائی، قرآن کی تلاوت ضرور کیجئے۔ آج تو ماشاءاللہ آسانی ہے، گوگل کے پلے اسٹور پر جائیے اور لکھیے اسلام 360، ایک ایپ آئے گا، اس میں آپ کو قرآن بھی ملے گا، اس میں آپ کو حدیثیں بھی ملیں گی۔ کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو، ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔ روزانہ آپ جب موبائل کھولیں گے، اسلام 360 ایپ کو کھولیں گے، روزانہ 1 آیت 2 آیت آپ کو آٹومیٹک آپ کے سامنے آ جائے گی۔ کچھ نہیں کرنا ہے، آپ دکان پہ جا رہے ہیں، آپ کام پہ جا رہے ہیں، جانے کے پہلے 2-4 منٹ آپ قرآن پڑھ لیجئے میرے بھائی، قرآن سے تعلق اپنا مضبوط کیجئے اور یقین کیجئے قرآن کے ذریعے آپ کی زندگی میں برکت آئے گی، آپ کے گھر میں برکت آئے گی، آپ کے بچوں میں برکت آئے گی۔ 1-2 چیزیں اور بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں کیونکہ 12 بج رہا ہے اور مجھے بڑی معذرت کے ساتھ مجھے ابھی فوراً نکلنا ہے، پورنیہ جانا ہے، جہاں سے مجھے جو ہے ٹرین پکڑنی ہے آگے کے سفر کے لیے۔ میں 1-2 باتیں اور بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ آج یہ امت پریشان ہے، کیوں پریشان ہے؟ کیونکہ اس امت کا نوجوان آج دین سے دور ہے۔ نوجوان ساتھیوں، یہ پریشان امت آج تمہاری طرف امید کی نظروں سے دیکھ رہی ہے، مگر آج ہمارا نوجوان غور کرے کہ وہ کہاں پڑا ہوا ہے۔ آج ہمارا نوجوان عشق اور محبت کے چکر میں پڑا ہوا ہے، آج ہمارا نوجوان نشے کے اڈوں پر پڑا ہوا ہے، ہمارا نوجوان گٹکھا کھا رہا ہے، ہمارا نوجوان شراب پی رہا ہے، ہمارا نوجوان بے حیائی کا کام کر رہا ہے۔ میرے ساتھیوں، آج اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ بوڑھے ہونے تک دنیا میں زندہ رہیں گے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ڈنڈا لینے کی عمر آ جائے گی تب تک آپ زندہ رہیں گے۔ عبادت کے کام کو اور نیکی کے کام کو کل پر مت ٹالیے میرے بھائی، موت آپ سے پوچھ کر کے نہیں آئے گی۔ ذرا نظر اٹھا کے دیکھو
कितने नौजवानों के जनाजे उठते हैं, कितने नौजवानों के जनाजे उठते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद एक जगह है, वहां का एक नौजवान लड़का, डॉक्टर मोहसिन नाम का एक लड़का, मेरा दोस्त कह लीजिए आप, मेरा फैन कह लीजिए आप, मुझसे मोहब्बत करता था। 1 साल पहले मैं वहाँ एक प्रोग्राम में गया, मुझसे नंबर उसने लिया, अपना नंबर उसने मुझे दिया। डॉक्टर था, खूबसूरत था, 20-22 साल का नौजवान था। 1-2 हफ्ता पहले की खबर आई, डॉक्टर मोहसिन को डेंगू हो गया और 2-3 दिन के बाद खबर आई इंतकाल हो गया। मौत आई और लेके चली गई। मौत को इससे कोई मतलब नहीं कि आपके बच्चों पर क्या गुजरेगी, मौत को इससे कोई मतलब नहीं कि आपके माँ बाप पर क्या गुजरेगी। मेरे नौजवान साथियों, अपनी जवानी की कदर करो, अपनी जवानी को अल्लाह को राजी करने के लिए वक्फ कर दो। अपनी जवानी में अपने माथे को सज्जे के निशान से चमका दो, अपने चेहरे को सुन्नत वाली दाढ़ी से आबाद कर दो। इस हाल में अपनी जवानी को गुजारो, को लोग मिसाल दें कि हाँ ये है अहले हदीस नौजवान, इसकी जवानी तो इस्लाम के मुताबिक है। और अल्लाह की कसम, इंग्लैंड की टीम ने वर्ल्ड कप का मैच जीता। मोइन अली और मोइन अली नाम का और एक खिलाड़ी और है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, 2 मुसलमान खिलाड़ी इंग्लैंड की टीम में मौजूद हैं। टीम आदिल रशीद, दोनों दुनिया के सबसे बड़े कप को जीतते हैं। पूरी टीम जश्न मना रही है। शैंपेन शराब की बोतल खोल करके जश्न मनाने की बारी आई। आदिल रशीद और मोइन अली दोनों धीरे से उठे, पीछे चले गए। टीम ने भी उनकी इस चीज का एहतराम किया, रिस्पेक्ट किया, कहा ठीक है भाई, आपको अगर शराब के जश्न में शामिल नहीं होना है चले जाइए। मेरे भाई, कौन कहता है कि फितनों के दौर में हम अपनी दाढ़ी के साथ हम नहीं चल सकते? हम दाढ़ी के साथ, नमाज के साथ, दीनदारी के साथ हम फितनों के इस दौर में भी चल सकते हैं। और इसकी मिसाल कायम की है आदिल रशीद और मोइन अली नाम के उन दोनों क्रिकेटरों। साउथ अफ्रीका का क्रिकेटर है हाशिम अमला, उसकी बीवी साउथ अफ्रीका के अंदर हिजाब पहनने पर, नकाब पहनने पर जुर्माना देना पड़ता है। उस हाल में, उस माहौल में जहां लड़कियां बिकनी में घूमती हैं, नंगी होकर के घूमती हैं, उस माहौल में हाशिम अमला की बीवी मुकम्मल चेहरे से लेकर के सर से लेकर के पैर तक नकाब में आती है। अपने शौहर का हौसला बढ़ाने के लिए, क्रिकेट का खेल होता है, अपने शौहर के साथ आती है। मगर किसी ने आज तक हाशिम अमला की बीवी का फोटो नहीं देखा है। आज हमारे घरों की लड़कियां इंस्टाग्राम पर अपने फोटो डाल रही हैं, व्हाट्सएप के स्टेटस पर अपना फोटो लगा रही हैं, सज धज करके समर करके मेले ठेले में जा रही हैं। मेरी माँ बहनों, कुरान करीम में अल्लाह ने आपको पर्दे में रहने का हुक्म दिया है। अल्लाह ने आपको दोपट्टा रखने का तरीका भी कुरान में बताया है। वक्त ख़त्म हो चुका है, मेरे पास कुछ और तफसीलात थी मगर गुंजाइश नहीं है उसकी कि मैं आपके सामने बयान करूं। मेरी माँ बहनों, बस इतना कहना चाहूँगा कि समाज की इस्लाह की कुंजी आपके हाथ में है। मेरे नौजवान साथियों, समाज के सुधारने की चाबी आपके हाथ में है। अगर नौजवान सुधर गया और औरतें सुधर गईं, इंशाअल्लाह ये समाज सुधर जाएगा। हम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हम सबको अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हर मुसीबत से हम सब की हिफाजत फरमाए। जो हमें बीमार है अल्लाह उनको शफा कामिल आजिल अता फरमाए। जो रोज़ी रोटी से परेशान है अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह जब तक दुनिया में ज़िंदा है हम इस्लाम पर ज़िंदा रखें और हमारा खात्मा ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।